ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، انہی میں سے ایک نعمت زندگی ہے. زندگی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر ہم کسی مقصد کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں تو اس مقصد میں کبھی نہ کبھی کامیاب ہو ہی جاتے ہیں. اور ہاں، اگر کسی وجہ سے اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی نہ بھی ملے تو بھی مقصد کی پانے کی جد و جہد اسے مقصد سے قریب کر دیتی ہے. اس مختصر سے مضمون سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے زندگی کا کیا مقصد ہے اور اپنے زندگی کو ہم حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں. ہم اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، مگر افسوس ہم آخرت کے بجائے دنیا کو ہی ترجیح دیتے ہیں. دنیا کے لیے جیتے ہیں، دنیا کے لیے مرتے ہیں، دنیا کے لیے کماتے ہیں اور دنیا کے لیے ہی منصوبے بناتے ہیں. مگر کیوں ہمیں یہ جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، ہمیں اپنے زندگی کے پانے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں. دنیا میں پائی جانے والی ہر چیز اپنے اندر کوئی نہ کوئی مقصد ضرور رکھتی ہے، خواہ وہ ہمارے استعمال کا ایک قلم ہو یا ہمارے پہننے کے کپڑے اپنے اندر کوئی نہ کوئی مقصد رکھتے ہیں. ہم میں سے کئی ایسے ہیں جن کے پاس سائیکل ہے اور کئی ایسے ہیں جن کے پاس گاڑی ہے. اب سوچئے گاڑی کیوں بنائی جاتی ہے؟ تاکہ ہم اپنے منزل پر جلد از جلد پہنچ جائیں. اور جب گاڑی سواری کے قابل نہیں رہتی، تنگ کرنے لگتی ہے تو اسے کباڑ میں بھیج دیا جاتا ہے. تو ہم انسان دنیا میں پائی جانے والی چیز جب تک ہمارے کام کی رہتی ہے ہم اسے استعمال کرتے ہیں، اور جب ہمارے کام سے ہٹ جاتی ہے تو اسے چھوڑ دیا جاتا ہے. جب اس سوال کو ہم اللہ رب العالمین سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ، تو نے ان مخلوقوں کو کیوں بنایا؟ کیا ان کا مقصد صرف لو لعب اور کھیل کود ہے؟ کیا ان کا مقصد صرف کھانا پینا ہے اور پھر دنیا میں پائی جانے والی تمام اشیاء کو بے دریغ استعمال کریں اور پھر مر کر مٹی ہو جائے؟ قصہ ختم. جب اس سوال کو ہم اپنے اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ کے سامنے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم ان کے بھیجے ہوئے رسولوں اور تعلیمات کی روشنی میں اپنے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں تو بہت ہی واضح انداز میں ہمارے اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں. ہمیں زندگی اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. ہمیں زندگی اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. ہمیں زندگی اس لیے ملی ہے کہ اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم اپنے اندر محبت کی بیج بوئیں. ہمیں زندگی اس لیے ملی ہے کہ ہم اتباع رسول کا جذبہ پیدا کریں. ہمیں زندگی اس لیے ملی ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم نماز پڑھیں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم باحیا رہیں اور باحیا رہنے کی کوشش کریں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم اپنے کردار کو سنواریں. یہ زندگی ہمیں اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں. اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اور زیادہ سے زیادہ اچھا سے اچھا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری زندگی کا مقصد میری دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد میری دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت